لوگ فیشن کے طور پر صبح ایک پہلے میدے کی دوائی کھاتے ہیں، اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سر ان پیارے پاکستانیوں نے، معصوم میری عوام نے نا صرف 8 ارب روپے کی رائزک کھائی. اگر ان کو دوائیاں نہیں کھانی چاہیے تو وہ 8 ارب روپے کی جو ایک سال میں رائزک یا میدے کی دوائیاں کھائی ہیں اس عوام نے، تو آپ 8 ارب روپے کا کوئی نسخہ دے دیں انہیں. پھر وہ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوا ہے کینسر کس طرح کا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں انہوں نہیں ویکھدا، میں سگریٹ پینا. ہر چیز تو اس ملک سے خراب ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. کھانا کیا آپ نے؟ لوگ کدو کو کدو شریف کہتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ اس گھر میں کتنا کدو پکتا ہے، اور جب پکتا ہے تو گھر والے کتنے بچے اور بڑے سارے منہ کیسے بناتے ہیں. کوئی کیا کہے گا انہوں نے آج گوشت نہیں بنایا. جن لوگوں کو یہ لو انرجی کا مسئلہ ہے کہ جی ہر بندہ کہتا ہے، آپ کو نوجوان بھی آج کل ٹھس ہی نظر آئے گا بیچارہ، ایسے پریشان کیوں نظر آئے گا نا. برگر پیزے، شوارمے، کولڈ ڈرنکس، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، اس کے بعد سافٹ ڈرنک، انرجی ڈرنکس، بی پی. جس نے دوائی ایک دفعہ کھا لی، بہت بڑی فراڈ بازی. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے میرا سوال ہی پورا نہیں ہونے دیا. آپ بتائیں، آپ کھاتے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کھاتا. آپ ڈاکٹر سے پوچھیں، جو لکھ کے دیتا ہے وہ کھاتا ہے. اچھا وہ نہیں کھاتا کیوں؟ وہ اسے پوچھیں آپ کھاتے ہو؟ اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے. نہیں اسے پوچھیں آپ کھاتے ہو، وہ کہتا نہیں، میں کیوں کھاؤں. اللہ نے انسان کا دل اور قرآن کا دل دونوں ایک ہی پرسنٹیج پہ فٹ کیے ہیں. السلام علیکم جی، میں ہوں عمران ثناءاللہ. ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ صحت مند رہنا چاہتا ہے، بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے. اس کے لیے وہ کئی دفعہ ڈھیر ساری دوائیاں کھاتا ہے، ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، مختلف ٹیسٹ کرواتا ہے، مختلف دوائیاں کھاتا ہے، مختلف سپلیمنٹس کھاتا ہے، اور جو اس کے بس میں ہوتا ہے وہ کرتا ہے. کیا وہ صحت مند ہے؟ کیا وہ بیماریوں سے بچ پاتا ہے؟ اور کیا طریقہ کار جو ہم اپنا رہے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں؟ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم اسی پر بات کریں گے، اور آج کا پوڈ کاسٹ بڑا شاندار ہونے جا رہا ہے. آپ کو ایک ریئلٹی چیک ملے گا. ہو سکتا ہے کہ پچھلے 10 سال سے، 20 سال سے یا 30 سال سے جو چیزیں یا جو دوائیاں آپ استعمال کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہ ہو اور کام یہ کسی اور طریقے سے ہونا ہو. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کر لیا ہے ماہر نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ہمیں ذرا آپ ایجوکیٹ بھی کیجئے کہ ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک اور نیچروپیتھک ہے کیا، یہ کس طرح سے کام کرتا ہے، اور کیونکہ آپ کی فیلڈ ہے تو ہمیں تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں آپ پہلے. پہلی بات تو یہ کہ بہت شکریہ آپ کے. میں ویسے بھی سنو ٹی وی کا حصہ ہوں، تو اب چلے ہم پوڈ کاسٹ پہ بھی آ گئے. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے انٹرو بہت اچھا دیا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، وہ دوائیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اگر میں کسی اور زاویے سے اس کو اگر دیکھتا ہوں تو اس دور میں کوئی صحت مند رہنا ہی نہیں چاہتا. صحت مند رہنا ہی نہیں چاہتا. ہر ایک کی یہ کوشش ہے دیکھا دیکھی. وہ سمجھتا ہے کہ اچھا فلاں یہ چیزیں سارے کھا رہے ہیں، تو یار سارے کھا رہے ہیں تو ہمیں کیا ہونے لگا ہے، اچھا تو ہم بھی کھائیں. کچھ نہیں ہوتا، یہ تو ساری دنیا کھا رہی ہے. تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک رہنا ہی رکھنا ہی نہیں چاہتا. جبکہ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا خوبصورت ایک ٹریک دیا ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنی گاڑی کو موٹر وے پہ لے جائیں تو اتنی سموتھ ڈرائیو کہ ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا؟ بالکل. لیکن اگر ہم وہ جی ٹی روڈ پہ لے آئیں گاڑی کو، اور اس کے بعد ہم کسی گاؤں والی روڈ پہ لے جائیں، تو کتنے کھڈے اور جمپ اور سڑک اور گاڑی کا کیا حالات ہوں گے، طبق روشن ہو جاتے ہوتے ہیں نا. تو ہمیں جو موٹر وے ٹریک دیا گیا اس کے اوپر ہماری گاڑی کتنی سموتھ ڈرائیو، کوئی پرابلم نہیں، نہ گاڑی کو نہ خود کو، نہ کوئی جمپ، نہ جھٹکے، نہ کچھ اور مشو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو بے یار و مددگار نہیں بھیجا، بلکہ اس کو مختلف انبیاء، رسول، پیغمبر، اس کے بعد مختلف آسمانی کتابیں، صحیفے اور بہت کچھ دیا. اور آخر پہ آ کے اللہ نے اپنا دین کا معنی ہے زندگی کرنے کا طریقہ. تو اللہ نے زندگی کرنے کا طریقہ، دین، سسٹم اور وے آف لائف اور ضابطہ حیات مکمل کر دیا اور قرآن دے دیا. اور اس کے بعد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ دے کے، اور اللہ نے کہا بس اس کے بعد کچھ نہیں. اب اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. قرآن کو دیکھیں اور اسوہ حسنہ کو دیکھیں اور اس کے مطابق چلیں. نیچر یور فیوچر روڈ میپ فار لائف، اللہ's ہیلتھ سسٹم، اللہ کا نظام صحت اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ، اس کے مطابق جو ہے اگر ہم اس پہ آ جائیں. اچھا زندہ تو وہ چیز ہوتی ہے جس کا دل ہو، ایسے ہی ہے.
آپ کا دل ہے, میرے پاس بھی دل ہے, بالکل. تو قرآن کے پاس بھی دل ہے, قرآن کا بھی دل ہے, اور وہ دل اس کا سورہ یاسین ہے. اچھا, انسان جو ہے وہ ایک دن کا بچہ ہو, ایک ہفتے کا ہو, ایک مہینے کا ہو, ایک سال کا ہو, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100 سال ہو, جتنی بھی عمر ہو اور جتنی بھی ہائٹ کا ہو, آپ اس کا اگر ہم دل دیکھیں گے تو اللہ نے اس کا دل ایک دن کے بچے کا ہو, آپ کا ہو, میرا ہو, یا کسی بھی دنیا کے سب سے جو لمبے قد والا بندہ ہے اس کا بھی دیکھ لیں, تو ہائٹ پوری جو ٹوٹل باڈی ہے انسان کی سر سے پاؤں تک, آپ اس کی انچز میں ہائٹ نکال لیں کہ سر سے پاؤں تک کتنے انچ ہائٹ ہے, اور اس کے بعد پھر پاؤں سے لے کے دل تک, یہ دل 6 7ویں پسلی کے نیچے ہے, یہاں تک اس کی ہائٹ پیمائش کر لیں, تو دونوں پیمائشوں کے ایک دوسرے کے اوپر تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس جواب آئے گا 74% پہ انسان کا دل جو ہے وہ فٹ ہے. ایک دن کے بچے کا بھی ہے, میرا بھی, اور آپ کا بھی, اور بڑے کا بھی ہے 74% پہ. اب آ جاتے ہیں قرآن کو, کہ قرآن جو ہے اس کو بسم اللہ سے شروع کریں والناس تک, اس کی میتھمیٹکس کے کسی بھی رولز کے مطابق آپ اس کی پیمائش کر لیجئے. پھر بسم اللہ سے لے کے سورہ یاسین جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں تک اسی میتھڈ میں پیمائش کر لیں, دونوں پیمائشوں کو ایک دوسرے پہ تقسیم کریں, جواب اس کا بھی 74% آتا ہے. واہ 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 واہ. اللہ نے انسان کا دل اور قرآن کا دل دونوں ایک ہی پرسنٹیج پہ فٹ کیے ہیں, اور وہی قرآن جو ہمیں ضابطہ حیات ہے, اس قرآن کے اندر اللہ نے سورہ روم ہے چیپٹر 30 ورس 30 اللہ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون, کہ بے شک یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت نیچر ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. اللہ کے بنائے ہوئے میں تبدیلی, چھیڑ خانی نہ کرنا, جی یہی سیدھا دین ہے, مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے. تو وہ جو نہیں جانتے نا, یہ بار بار میرے ایک ہیمرنگ ہوتی تھی, کلک ہوتی تھی بات, اور پھر مجھے وہ سوچ میرے پہ بہت طاری ہوئی, اور پھر میں نے اس کا ایک سٹیپ فارورڈ کر لیا کہ وہ جو کرنل صاحب مجھے کہہ کے گئے تھے کہ یہ مشن جاری رکھنا ہے اور آپ نے اس کو چلانا ہے, تو وہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جو لوگ اللہ نے فرمایا کہ اکثر نہیں جانتے, تو ان تک یہ بات جو ہے وہ پہنچانی ہے, تو ہم نے وہ مشن سٹارٹ لے لیا. صحیح. اچھا, بیک ٹو نیچر کا جو آپ کا پروجیکٹ ہے, اس کے کچھ اگر پوائنٹس اگر آپ بتا دیں ہمیں. دیکھیں, بیک ٹو نیچر میں یہ ہے کہ اگر ہم فطرت اور نیچر کے مطابق رہیں اور اس پر قائم رہیں, یا آج بھی ہم بیک ٹو نیچر ہو جائیں, ٹھیک ہے, تو یقین کریں بیماری انسان نہیں اس کے سائے کو بھی نہیں چھو سکتی. یہاں پہ تو ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اسٹمک کی میڈیسن لے رہا ہے. میدا جسے آپ کا سیکنڈ برین کہا جاتا ہے, وہ اس کا اتنا کباڑا مچ چکا ہوا ہے کہ بچے سے بچہ اور بڑے سے بڑا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میرے میدے میں درد ہو رہی ہے, کسی کو تیزابیت ہے, کسی کو بدہضمی ہے. اور یہ جو لوگ فیشن کے طور پر صبح ایک پہلے میدے کی دوائی کھاتے ہیں, اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں, ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ نام لے لیں, اس میں کیا رہ جائے نام. سب سے پہلے تو اس وقت جو ہے وہ زیادہ تر جو اس وقت کھائی جا رہی ہے وہ رائزک. اچھا, رائزک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں, یعنی پچھلے سال میں 2024 کے اندر صرف ایک سال میں یہ ہمارا جو غریب ملک, جو ہمارا بڑا ہی کیا کہتے ہیں پسی ہوئی قسم کی عوام ہماری, میں کہتا ہوں اگر یہ امیر ہوتے, لینڈ لارڈ ہوتے سارے, تو پتہ نہیں کیا ہوتا. سر, ان پیارے پاکستانیوں نے, معصوم میری عوام نے نا, صرف 8 ارب روپے کی رائزک کھائی ہے. 8 ارب روپے کی صرف رائزک کھائی. تو میدا ٹھیک ہو گیا دے نال. اس کا جواب یوں دے دیتے ہیں کہ فرض کریں اگر آپ ایک فٹ پاتھ سے گزر رہے ہیں اور گاڑیوں کی ورک شاپس ہیں وہاں پہ, اور فٹ پاتھ سے آپ گزر رہے ہیں اور تیزاب کسی ڈبے میں پڑا ہوا ہے, اور آپ پاس سے گزرے اور وہ تیزاب آپ کے پاؤں پہ گرے, تو آپ کے پاؤں پہ کیا ہوگا؟ چھالا بن جائے گا, زخم بنے گا, اسکن برن ہو جائے گی, یہ تو کنفرم ہے نا. اچھا, اب اگر آپ کو کوئی یہ کہے, وہی میکینک, آپ اسے کہو کہ یار یہ تم نے کیا کیا, کدھر راستے میں رکھا, وہ بھی تیزاب رکھا ہوا ہے اوپن کر کے, تو وہ کہے جی کوئی بات نہیں, وہ کہے باؤ تو انج کر, یہ تیزاب لو تھوڑا سا, میں آپ کو ڈبی میں ڈال دیتا ہوں, اور کاٹن آپ خود لے لینا روئی کے ساتھ, اور اس زخم پہ آپ یہی تیزاب تھوڑا تھوڑا روز دن میں 2-3 دفعہ لگاتے رہو, تو آپ کا زخم بہو ٹھیک ہو جائے گا.
تو مجھے بتائیں کہ آپ کا زخم ٹھیک ہوگا یا ہرا بھرا ہوگا یا بگڑے گا یا ناسور بنے گا یا کیا ہوگا؟ آپ بتائیے کیا ہوگا؟ سر تباہ ہو جائے گا، وہ تو تباہ ہو جائے گا بہت کنفرم ہے. اوکے اب میں جملہ دیتا ہوں آپ کو کہ جو جتنی بھی یہ دوائیاں اینٹا ایسڈز ہیں، ایسڈ سے بنے ہوئے اینٹا ایسڈز ہوتے ہیں جس میں وہ رائزکو، میگا، فیمیٹاڈینو، سمیٹاڈینو، میپرازولو، واٹس ایور کے زینٹک ہو، گیوسکون ہو یا السانک ہو، کوئی بھی ہو، یہ جتنی بھی دوائیاں ہیں یہ ساری کی ساری ایسڈ سے ہی اینٹا ایسڈ ہیں. تو آپ کے معدے میں پہلے ہی ایسڈ، ایسیڈیٹی، تیزابیت، تیزاب موجود ہے، ایسڈ موجود ہے، اور آپ اس کے اوپر تیزاب اور ڈال رہے ہیں تو معدہ ٹھیک ہوگا یا ایچ پیلوری پہ جائے گا؟ ایچ پیلوری کی بیماری آئے گی نہیں آئے گی؟ اب وہ حیران ہو رہے ہوں گے ایچ پیلوری کیا آ گیا، کدھر سے آ گیا؟ میں تیزاب والی جگہ سے ہو کے گزر رہا ہوں. میں آپ مجھے جس راستے سے لے کے جا رہے ہیں اتنا خطرناک نقشہ آپ نے اس کا بنایا ہے، ٹھیک تو مینو بھی ڈراتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ قوم کو وہ دوائیاں کھانی چاہیے. اچھا اگر ان کو دوائیاں نہیں کھانی چاہیے تو وہ 8 ارب روپے کی جو ایک سال میں رائزک یا میدے کی دوائیاں کھائی ہیں اس عوام نے، تو آپ 8 ارب روپے کا کوئی نسخہ دے دیں انہیں، پھر یا تھوڑا سا سستا دے دیں، 7 ارب کا دے دیں. بیک ٹو نیچر پہ آ جائیں نا اگر ہم. اچھا تو آپ کا قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. میں جو جواب دوں گا نا آپ کو انشاءاللہ قرآن سے دوں گا یا حدیث سے دوں گا، اپنی بات شاید کروں. ٹھیک ہے. دیکھیں فرسٹ ون یہ ہے کہ آپ کا قرآن آپ کو کہتا ہے کتنا کھانا ہے، کم کھانا ہے، کیسا کھانا ہے. تو ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ یہ موبائل ہے نا آپ کے پاس، جی اس کی فطرت کو چھیڑے ہیں ذرا، کیا ہوگا؟ چھیڑا کبھی؟ نہیں، اس کو تو یہ ہم خود چھڑ جائیں گے. چھڑ جائیں گے نا، چھڑ جائیں گے. اچھا اسی کو فرض کریں کہ کسی کا بھی کوئی موبائل ہے، آپ ایک سامنے ایک ڈبے میں پانی رکھ لیں، بالٹی میں پانی رکھ لیں، اور کسی کو بھی کہیں، یہ جتنی قوم سن رہی ہے اس وقت، یہ اپنے موبائل کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرے گی. آپ نے موبائل کو پکڑیں اور اس کو تیزی کے ساتھ ایسے کر کے نا پانی میں ایسے کر کے نکالیں، کوئی نہیں کرنے کو تیار. کہ کرنے کو تیار ہے کوئی؟ سوال ہی پیدا نہیں. اچھا اسی موبائل کو جو چارجر لگاتے ہیں اس کے پیچھے جو اڈاپٹر ہوتا ہے، اڈاپٹر کو کٹ کر دیں اور تاریں ڈائریکٹ لگا کے، اور ادھر چارجر اس میں لگا کے پن، اور اس کے بعد بٹن کو آف رکھیں، لیکن بٹن ایک دم آن کر کے آف کر دیں. ڈاکٹر صاحب الٹے مشورے سر کیا ہوگا نا موبائل کے ساتھ؟ کیا ہوگا؟ اڑ جائے گا کر کے ایک آواز آئے گی، دھواں سا نکلے گا اور فارغ. یہ چھیڑ خانی ہے نا اس کی فطرت اور نیچر کے ساتھ. میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس قوم کو کہ یہ جو نیچر ہے، یہ جو اپنی نیچر ہے، ہم اپنی نیچر کے ساتھ روزانہ کس طرح کی چھیڑ خانیاں نہیں کرتے. ہم تو ڈائریکٹ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، ڈرون اٹیک کر رہے ہیں اپنے اندر. اب دیکھ لیجئے کیسے قرآن آپ کا کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس 259. اے انسان اپنی خوراک، کھانے اور پینے والی چیزوں پہ غور کرو. یہ گلا سڑا تو نہیں ہے. اب ہم یہ ترجمے سے بھی پڑھیں تو ہم یہ ترجمہ پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں. قرآن جو ہے نا وہ جگہ جگہ پہ آپ کو کہتا ہے کہ ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، ٹھہر ٹھہر کر غور و فکر کے ساتھ پڑھو. تو ہمیں یہاں پہ غور و فکر کرنا ہے. اب غور و فکر جب میں کرتا ہوں تو کیا نکلتا ہے؟ آپ کر کے دیکھ لیجئے، یہی نکلے گا کہ گلا سڑا، قطن گلا سڑا تو نہیں ہے. اب ہم چلتے ہیں، یہ گلا سڑا ہمیں کہاں ملے گا؟ آپ بتائیے کہاں ملے گا گلا سڑا جو ہے خوراک؟ جو کافی دیر سے پرزرو کر کے رکھا ہوگا. ویری گڈ، ٹھیک ہے. کوئی کیمیکل ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی بات بھی ٹھیک ہے. کہیں پڑا سڑ گیا ہے، اوکے ڈن، یا بہت ایکسپائر ہو گیا. اوکے فریج سے چلیے گھر. خوبصورت جگہ لے کے گئے آپ. خوبصورت جگہ پہ گئے نا آپ، خوبصورت لگ رہے ہیں اس لیے آپ کو خوبصورت جگہ پہ لے کے جا رہا ہوں. اچھا وہاں پہ تو چیزیں اس لیے رکھتے ہیں کہ جی خراب نہ ہو، اور آپ گلی سڑی چیزیں دکھانے کے لیے فریج میں لے کے جا رہے ہیں. اچھا فریج میں خراب ہی نہیں ہوتی تو سر 2 مہینے پڑا رہتا ہے، فروٹ پڑا رہتا ہے. ویری گڈ. اچھا ٹھیک ہے، دودھ 4-5 دن چل جاتا ہے. جواب بھی آپ دیں گے، میں نے صرف سوال دینا ہے، جواب بھی آپ دیں گے. دیکھیں فریج میں ساری چیزیں فریش ہوتی ہیں آپ کے نزدیک اور کمال کی ہوتی ہیں نا، خراب بھی نہیں ہوتی. ڈن ہو گیا. اس پہ قائم رہنا آپ نے اب، ٹھیک ہے. دیوار پہ نمی آئے تو کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتی ہے، ٹیکسچر خراب ہوتا ہے، پلستر اکھڑتا ہے. اگر باتھ روم میں نمی آ جائے تو ٹائلیں بھی، پتھر بھی گرتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اچھا دوسری بات،
یہ کپڑے دھو کے خواتین جو ہمارے گھروں میں کپڑے دھو کے ہماری مائیں بہنیں جو بھی بیویاں بیٹیاں جو بھی یہ جب کپڑے دھو کے باہر خشک کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد شام کو جب اندر اتار کے لے کے آتی ہیں تو جن کپڑوں کو طے کر کے انہوں نے کبرڈز میں کہیں نہ کہیں رکھنا ہوتا ہے نا, تو جن کپڑوں میں ذرا مائنر سے مراد میں بھی 5% نمی ہو اور 95% یہ آپ کے شرٹ کوٹ پینٹ جو بھی آپ کا ہے گیلے رہ جائے تھوڑے سے, وہ ڈرائی ہو چکے ہوں لیکن 5% نمی ہو, تو کیا اس کو طے کر کے انہی کپڑوں میں کیوں نہیں رکھتی آپ بتائیے؟ اسمیل آئے گی, ٹھیک ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے, اسمیل آئے گی, فنگس لگے گی, الّی لگ جائے گی, فنگس لگ جائے گی, بیڈ اسمیل ہوگی اور تفن ہوگا, اور پھر ساری کبڈ کے اندر جتنے بھی کپڑے ہیں ساروں میں وہ پھیلے گی. ایسا ہے نا, وہاں بھی تھوڑی سی نمی تھی کپڑوں میں, اور جو دیوار پہ تھوڑی سی سیپیج نمی آئی وہاں دیوار بھی ٹیکسچر بھی پلستر بھی خراب ہوا. اب ذرا آپ کی پیاری سی خوبصورت سی فریج میں چلتے ہیں, دروازہ کھول کے دیکھیے نمی کتنی ہر جگہ, اور کتنی نمی ہے, اور کمال کی نمی ہے, آئس جمی ہوتی ہے جی. اور اس کے ابھی میں گیسز کی بات ہی نہیں کر رہا, جو گیسز اس کے اندر روٹیٹ ہو رہی ہوتی ہیں, دھواں سا ایک نکلتا ہے. آپ نے آرڈر آنا تھا, آپ نے ذرا نہیں اتنا ہی بڑا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جس قوم نے سمجھنا ہے وہ یہی سمجھ جائے گی, جس نے نہیں سمجھنا وہ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوا ہے کینسر کس طرح کا ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں میں انہوں نہیں ویکھدا, میں سگریٹ پینا. ٹھیک ہے نا, تو سو اس پوائنٹ سے اس میں جتنی نمی ہے, اس نمی میں کتنی چیزیں گلنے سڑنے کے عمل سے گزر رہی ہیں. کولنگ کے اندر کول جو چیز ہو رہی ہوتی ہے اس کی ٹھنڈ اور اس کے ٹیمپریچر کے اندر اس کی جو چیزیں ہیں وہ -ڈگری کی طرف جب جاتی ہیں تو کیا اس کی غذائیت وہ رہتی ہے؟ چلیں اتنا بتا دیجئے, 1 کلو گوشت لے کے آتے ہیں, کوئی بھی گوشت ہو, 1 کلو گوشت لے کے آئے, آدھا کلو ابھی لائے اور فریش پکا لیں, اسی طرح ہی پکا لیں, اور آدھا کلو کو آپ فریج میں رکھ کے تو شام کو وہ دوبارہ اسی ریسپی کو سیم پروسیس کے ساتھ پکا کے دیکھ لیجیے, ٹھیک ہے, دونوں میں ٹیسٹ کس کا ٹھیک ہوگا؟ لوگ پریفر تو یہ کریں گے کہ ہم فریزر سے نکلا ہوا, آپ کو پتا ہے کہ لوگ جب قربانی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بالکل فریش گوشت نہیں ہم نے پکانا, اسمیل سی آتی ہے کچھ اس میں. لوگوں کو تو آپ جو چیز آپ بتا رہے ہیں وہ ڈفرینٹ چیز ہے, لوگوں کو عادت جس چیز کی پڑی ہوئی ہے, اور آپ ان لوگوں کے لیے گوشت کی مثال آپ نے دی ہے جن کے پاس بڑی عید کا گوشت ابھی تک پڑا ہوا ہے فریزر میں, پڑا ہے ان کا موڈ. یار ویسے ایک بتاؤں یہاں پہ ایک ریکویسٹ ہے, اس قوم سے بات کر لوں, جی معافی دے دیو, کھا لو ان جھڑا ہے گھج پہ یا ہلے بھی کھا لو. وہ کہتے ہیں میں ایک جوک چل رہا تھا پچھلے دنوں نا, وہ ایک لڑکا گھبرا کے اٹھتا ہے, اس کو خواب آتی ہے تو گھبرا کے اٹھتا ہے, تو گھر والے آگے پوچھتے ہیں کیا ہوا تم نے اتنی چیخیں ماری ہیں, ڈر کیوں گئے ہو؟ کہتا ہے جی وہ جو ہم نے وچھا کیا تھا یا جو بکرا کیا تھا وہ خواب میں آ گیا اور وہ ڈرا رہا تھا. کہتا ہے کیا؟ وہ کہتا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں 3 ٹانگوں پہ پھیر رہا ہوں تو چوتھی ٹانگ تے پہ ہی دیو میرے, او کھاؤ تو مینوں ویلا کرو, وہ فریج میں پڑی ہے. اچھا, تو وہ بھیجو تاکہ میں اپنی ٹانگوں پہ سیدھا کھڑا ہو سکوں, میں بیلنس ہو سکوں. تو سبحان ہم جتنی بھی اس طرح کی چیزیں رکھتے ہیں, فروزن فوڈ جتنا بھی ہے سر یہ ہارمفل ہے ہماری باڈی کے لیے, ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. نگٹس, کوئی بھی چیز, نگٹس فرائز, ہاں فرائز کھانا چاہیے نا, برگرز, فرنچ فرائز لینے چاہیے. آپ کو پتا ہے ایک فرنچ فرائز کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا جی. ایک فرنچ فرائز کا افیکٹ آپ کے لیور کے اوپر یا باڈی کے اوپر ایک سگریٹ کے برابر افیکٹ کر رہا ہے. ایک سگریٹ اور ایک فرنچ فرائز, اور اگر بچہ کھا رہا ہے تو وہ سگریٹ پی رہا ہے قسم کا, نہیں سگریٹ نہیں پی رہا, مطلب اس کا افیکٹ اسی طرح کے سیم آ رہے ہیں, جو باڈی پہ جس طرح وہ مضر صحت ہے یہ بھی اسی طرح ہے. اچھا اسی طرح آپ 1 گلاس جوس اور 1 گلاس شراب, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ حرام ہے, وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو ہے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ پیتے ہیں. تو 1 گلاس الکوہل کا جو ہم پی جاتے ہیں, جو لوگ پیتے ہیں, اس کا جو لیور پہ افیکٹ ہوتا ہے سیم وہی افیکٹ الکوہل والا آپ کا 1 گلاس جوس دنیا کا کوئی بھی برانڈ ہو, ڈبے والا, کوئی بھی ڈبے والا, فریش نہیں, ہم ڈبے والے جوسز کی بات کر رہے ہیں, اور وہ کوئی بھی برانڈ ہو, وہ آپ کے لیور پہ اوپر 1 گلاس سیم شراب والا ہی افیکٹ کرتا ہے. اینڈ وڈ یو ڈیسائیڈ؟ نہ کریں ڈاکٹر صاحب, میں تو نہیں کر رہا, ریسرچ کہہ رہی ہیں, میں نہیں کہہ رہا, ریسرچ کہہ رہی ہیں.
ریسرچ پیپر پڑھنے والے اور ریسرچ جن جرنلز میں چھپتے ہیں ہم، وہ بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو ان جگہوں پہ ان ریسرچ پیپرز کو ان جرنلز میں ان چیزوں کو پڑھتے ہیں اور اس پہ وہ ذرا دیکھتے ہیں اور پھر وہ ان چیزوں کو قوم تک پہنچاتے ہیں. آگے بڑھ جاتے ہیں. چلیں کہاں تک جانا؟ سانس لے لیں تھوڑا سا. اچھا اوکے. کیونکہ آپ نے تو تو پہلے مجھے پریشان کیا ہے, لوگوں نے تو بعد میں دیکھنا ہے. آگے آ جاتے ہیں. ابھی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, فارمیسی میں محفل لگی ہوئی ہے, ماحول بنا ہوا ہے, رش لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور لوگ اتنے شاپر پکڑ کے دوائیوں کے لے رہے ہیں. معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا. اس سے پہلے وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں, اس سے پہلے وہ اسکین کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہو رہے ہیں, یہ جو اسکین ہو رہے ہیں, یہی ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کے بغیر بیماری کی تشخیص نہیں ہے. دوائیاں تو بات کی بات ہے. بالکل ٹھیک. کیا کریں؟ ایک ریسرچ پیپر چھپ گیا ہوا ہے اور وہ جرنلز میں چھپا ہے, اور وہ ریسرچ پیپر یہ کہتا ہے کہ آل دا ڈائگنوسٹک ٹولس لائک دیٹ سی ٹی اسکین, ایم آر آئی, پیٹ اسکین, فیبرو اسکین, اس کے بعد آ گیا میموگرافی, اینڈوسکوپی, کولونوسکوپی, اور اس کے بعد بایوپسی. میں نے 8 گنائے ہیں آپ کو ابھی. یہ 8 کے 8 وہ کہتا ہے کہ اٹس ناٹ اے ڈائگنوسٹک ٹولز, اٹس کاز بائی کینسر اینڈ اٹس سپریڈ بائی کینسر. کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تشخیص کرنے کے طریقے نہیں ہیں, بلکہ ان سے کینسر ہو جاتا ہے, اور اگر کینسر پہلے سے آپ کی باڈی میں ہوا تو آپ نے اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے اگر ان چیزوں میں کہیں بھی کچھ کیا تو آپ کا کینسر بگڑ جائے گا, پھیل جائے گا. اب مثال دینے لگا ہوں اس کی. فرض کریں کہ یہ مائک نہیں ہے, یہ ایک ٹیومر ہے, یہ ایک رسولی ہے, یہ ایک گلٹی ہے, یہ فیبرائڈ ہے, یہ ایک میس ہے. آپ کی باڈی کے اندر جو فالتو نیوٹرینٹ ہوتا ہے, غذا جو فالتو ہم ایکسٹرا کھا کے اپنے اندر بوجھ ڈالتے ہیں, یہ اور مختلف قسم کے ٹاکسز باڈی کے اندر آپ کے گھومتے ہیں, اور ہمارے اندر ڈیفینس سسٹم ہے, لمفیٹک سسٹم ہے, اور ہیلنگ پاور سسٹمز ہے, کئی سارے سسٹم اللہ نے رکھے ہیں باڈی کے اندر. وہ اس کو اکٹھا کرتے ہیں, کسی جگہ پہ گھیرا ڈالتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری باڈی کے اندر دہشت گردی کریں گے اور کوئی نہ کوئی پرابلم کریں گے, تو وہ سسٹم متحرک ہوتے ہیں. ہمارے اندر بھی ایجنسیاں موجود ہیں, اچھا, وہ ایکٹیو ہوتی ہیں, اور وہ سافٹ ویئر بڑا پیارا اپڈیٹ کرتی ہیں. وہ اس کو اکٹھا کر کے وہ لے جا شمالی علاقہ جات کی سیر تو نہیں کرواتے. وہ نہیں, یہ دوسرا والا ہے. اچھا, تو یہ اس کو اکٹھا کر کے نا کسی جگہ پہ, تو یہ ایک جگہ پہ اس کو گھیرا ڈالا اور اکٹھا کر لیا ان کو. جب وہ گھیرے میں آ گئیں تو وہ اس کے ارد گرد پھر ایک جو ہے نا وہ لیئر ٹائپ, ایک لیئر اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے, اس کو کارنر کر دیا, جہاں بھی ہو گیا, اس کو پکڑا, اس کو کور کر کے, جیسے یہ مائک ہے اور اس کے اوپر ایک یہ فوم کا کور دیا ہوا ہے, اس کو کور کر دیا. وہ لیئر پھر لیئر در لیئر اس کے اوپر مختلف لیئرز بھی آ جاتی ہیں, اور پھر وہ لیئر تھک ہو جاتی ہیں, تاکہ وہ جو دہشت گرد خلیے تھے یا نیوٹرینٹ تھے یا وہ کینسر کے خلیے تھے یا کوئی بھی ٹاکسس تھے باڈی کے اندر, وہ انہوں نے ایک جگہ پہ گھیرا ڈال کے اس طرح اس کو قابو کر لیا. ٹھیک ہے. پھر آپ کی باڈی, آپ کے سسٹم سارے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ادھر ہی قید رہیں. اوکے, ٹھیک ہے. اب اس سے کیا ہوا کہ وہ تو وہاں پہ رسولی بن گئی, گلٹی بن گئی, فیبرائڈ بن گیا, ایکسٹرا میس بن گئے, اور وہ ہو گیا. آپ کا یا ہمارا ڈاکٹر اس وقت یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بایوپسی کروں اور میں اس کو دیکھوں کہ اس میں چیک یہ کینسر ہے کہ نہیں, ڈائگنوز کروں. اب وہ کیا کرتا ہے, وہ ایک نیڈل مارتا ہے اس کے اندر اور بایوپسی کرتا ہے, یا وہ کٹ لگاتا ہے اور وہاں سے ایک پیس کاٹتا ہے. آپ کی فطرت اور نیچر نے اور قدرت نے آپ کے لیے کیا کیا, اس نے اس کو وہاں پہ میکنزم بنا دیا, ایک وہ بنا کے فٹ کر کے اس کو قید کر دیا کہ اس سے باہر نہیں جانا, اس سے باہر نکلے گا یہ پوری باڈی میں تباہی کرے گا. ٹھیک, قید کر دیا. اور آپ کا ڈاکٹر اٹھا, اس نے وہاں پہ وہ بایوپسی کے نام سے جو چھیڑ خانی کی, ایک ذرا سی نیڈل ماری, پن اپ کی, اور اندر سے تھوڑا سا مواد نکالا. سر آپ کی رپورٹ آنی ہے 15 دن بعد اس بایوپسی کی. اور اس سے پہلے وہ جو آپ نے اس لیئر میں سوراخ کیا, اندر جو بھی تھا وہ اس سوراخ سے باہر نکل گیا اور وہ آپ کی باڈی میں پھیل گیا.
بگڑ تو گیا. مجھے بتائیے پھر بیوپسی کروانی ہے یا نہیں کروانی سر؟ یہ مریض ہے بیچارہ جو انوسنٹ ہے، جس کو پتہ کچھ نہیں ہے، یہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. میرے پاس ایک کیس آیا پچھلے دنوں، کوئی 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے. اس لڑکے کے یہاں بازو پہ یہاں پہ ٹیومر تھی اس جگہ پہ. وہ کہتا ہے مجھے کبھی کبھار یہ ہوتا تھا فیل کے ایسے ہاتھ لگاتے ہوئے، اور کبھی پین شین بھی اتنی کوئی خاص نہیں تھی، لیکن وہ کہتا ہے میں جب کبھی ٹی شرٹ پہنتا تھا تو مجھے فیل ہوتا تھا اس طرح سے. تو میں نے 1-2 ڈاکٹر سے مشورہ کیا، سب نے یہی کہا کہ جی آپ نا کسی سرجن کو دکھائیں، ویسے آپ کو اگر پرابلم نہیں ہے تو چھوڑو یار، لیو اٹ، رہنے دو. کہتا ہے میں نے ایک سرجن کو دکھایا، اس سرجن نے اس کو یہ کہا کہ اس کی چھوٹی سی سرجری ہوگی اور میں اس کا ایک سیمپل لوں گا اور اس کی بیاپسی کرواؤں گا. اسی دوران میرا یہ ایک آپ کے سنو ٹی وی کے اوپر ایک میرا مارننگ شو کے اندر یہ بات جو آپ جم کر رہے ہیں جی یہ اس وقت ہو چکی ہوئی تھی، اور اس لڑکے کی سسٹر نے وہ کہیں بات سنی تھی. انہوں نے میرا نمبر گوگل پہ جا کے ڈاکٹر جمیل مہروی لکھا اور نمبر مل گیا، اور اس لڑکی نے مجھے کال کی. اس نے مجھے کہا سر یہ بات ہے اور آپ کا یہ بات اس طرح سے کہنا تھا، تو آپ بتائیے کہ ہم کروائیں کہ نہ کروائیں. میں کہا جی بالکل نہیں کروانی اس کو. لیکن چونکہ بعض دفعہ نہیں، اکثر گھروں میں یہ حالات ہیں کہ پیشنٹ بیچارہ کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، اور جڑا پورا ٹبر ہے نا، سیاڑیاں دا ٹبر، وہ کچھ اور چاہ رہا ہے. وہ سارے اس کو دھکا لگا لگو کے سارے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، جو ڈاکٹر کہتا ہے، جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، جو اس وقت کی سائنس کہہ رہی. یہ جو سائنس ہے نا، اس کا سوال آپ نے مجھے پوچھنا ہے کہ یہ سائنس بھی ہے کہ نہیں. میں آپ کو پروف کر کے اٹھوں گا یہ سائنس ہی نہیں ہے، یا سائنس ہے، یہ سائنس ہے. اب وہ پورے گھر والے مل کے نا جی اس لڑکے کو لے گئے سرجن کے پاس. اچھا. اس نے اس کا ایک کٹ لگایا اور ایک پیس نکالا، اور وہاں سے بایوپسی کروانے کے لاہور کے ایک معروف کینسر ہاسپٹل میں بھیج دیا، لیبارٹری میں بھیج دیا. رپورٹ 15 دن بعد آنی تھی. اینڈ ویری نیکسٹ ڈے سر وہ لڑکا جو ہے اس کا بازو جو ہے نا وہ بالکل سرخ ہو کے تپنا شروع ہو گیا، اور اس قدر ہیٹ اپ ہوا، ریڈش ہوا کہ وہ ایسے لگے جیسے 110 بخار میں صرف یہ بازو ہے، باقی جسم ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر کے پاس واپس لے کے گئے. اسی کے پاس اگلے دن تو انہوں نے کہا جی کہ کوئی نہیں، اس نے 2-4 پیناڈول کھلا دی اور اس نے کہا گھر جاؤ، ٹیکا لگا دیا، بس ٹھیک ہے. وہ جب گھر گئے تو کچھ گھنٹے اور گزرے تو بازو جو تھا وہ ریڈش سے بلوش ہونا شروع ہو گیا. بلوش ہوا تو انہوں نے رات تو نکالی، اگلے دن پھر وہ چلے گئے اسی ڈاکٹر اسی جگہ پہ. تو اتنی دیر تک وہ بازو جو ہے وہ بلوش سے بلیکش ہو کے کالا سیاہ ہو گیا ہوا. ایک ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھا اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کا بازو کاٹا. سر ابھی رسولی پوری نہیں کٹی، ابھی رسولی پوری موجود تھی، وہاں تک پہنچے نہیں ابھی. رسولی اتنی تھی نا اگر، تو انہوں نے نیچے سے ڈاکٹر صاحب نے اس طرف سے تھوڑا سا ایک پیس نکال کے صرف سیمپل بھیجا، ابھی رپورٹ آنی ہے. اور ادھر کیا ہو گیا، بازو کٹ چکا کہ جہاں وہ رسولی، جہاں تک یہ رسولی آ رہی تھی اس سے اس نے اوپر ایک انگلی کا فاصلہ چھوڑ کے یہاں سے اس نے بازو پورا کاٹ دیا. بازو سر تیسرے دن بازو کٹ گیا. میرے پاس پوری ہسٹری موجود ہے، رپورٹ آنی ہے، ریکارڈ ہے میرے پاس اس کا سارا. رپورٹ ابھی آنی ہے 15 دن بعد، اور تیسرے دن بازو کٹ گیا. بازو کٹا تو انہوں نے اس کے بعد وہ 1-2 دن داخل رکھا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ کینسر تو ادھر بھی باڈی میں پھیل جائے گا، تو انہوں نے کیمو اور ریڈیشن بھی شروع کر دی. نہ کرتے، نہ بیوپسی ہوتی تو مجھے بتائیے کیا ہوتا. وہ مریض ہو سکتا ہے، نہیں میں کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ وہ اگلے 20 سال تک ان اذیتوں، ان تکلیفوں اور ان مسائل سے بچا رہتا. اس کی کوالٹی آف لائف بہت اچھی ہوتی. اور یہ جو ہم کر رہے ہیں، جتنے بھی یہ سکینس کون کر رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے 2 ٹماٹر آپ اپنی مرضی سے جائیے دکان پہ سبزی والے کے پاس یا کسی کھیت میں جائیں جہاں ٹماٹر رہتے، آپ 2 ٹماٹر ایک ہی کوالٹی کے، سب سے فائن کوالٹی اور فرسٹ کلاس قسم کے 2 فریش ٹماٹر لا کے یہاں رکھ لیں. اب میں 2 ٹماٹر میں سے آپ کو کہتا ہوں 1 ٹماٹر آپ لیں، اس کو ہاتھ میں رکھیں مٹھی میں، اور دوسرا ہاتھ ایسے رکھ کے اس کو ہلکا سا ایسے ہلکا سا دبائیں اور واپس ادھر رکھ دیں. اب مجھے یہ بتائیے جس کو دبایا وہ اور جو دوسرا تھا، دونوں میں سے زیادہ عرصہ کون ٹھیک نکالے گا؟ جس کو چھیڑا نہیں، جس کو نہیں چھیڑا. اور پھر میموگرافی کیا ہو رہی ہے، پر چھیڑا جا رہا ہے نا، کس کو؟ بار بار بریسٹ کو. اور کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ قوم سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے.
آپ کے اس میں نیچے دیکھیے گا ایسے ایسے کمنٹس کریں گے, ایسے ایسے سیاستدان آئیں گے, ایسے ایسے یہاں پہ سائنسدان آئیں گے جن کو الف بے کا پتہ کوئی نہیں ہوگا. سیاستدان بھی سائنسدان ہی ہوتے ہیں, ویسے ٹھیک ہی کہا. ایسے ایسے سائنسدان آئیں گے جو نیچے کمنٹس کریں گے جن کو پتہ کچھ نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے جن بیماریوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں پورا ہسپتال ہے اس کا, پورا ایک کلینک نہیں, پورا ہسپتال اسی کام کے لیے بنا ہوا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سے علاج نہیں ہوگا. انڈیا میں ایک ہمس کے نام سے ایک ادارہ چل رہا ہے, اور وہ آیورویدک کے نام سے وہ چلا رہے ہیں سر. 1500 بیڈ کے ان کے پاس ہاسپٹلز ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے پاکستان کے اندر کہ یہاں سارے کا سارا کچھ جو ہے وہ ایلوپیتھک کو دیا ہوا ہے, اور یہاں پہ جتنا بجٹ ہے نہ وہ کسی ہوم بیس کے پاس نہ ملتا ہے, نہ اس ادارے کو, نہ کونسل کو, نہ طب کو, ٹھیک, اور کچھ بھی نہیں یہاں پہ. وہ اس کی ایک سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں, اس کی وہ انڈیا میں اس کا ایک ویڈیو کلپ ہے, اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ انڈیا میں جتنے بھی ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن سے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں وہ کہتا ہے یہ ساری کی ساری سائنسی قتل گاہیں ہیں, اور ہم اپنے مریضوں کو, اپنے پیاروں کو وہاں لے جا کے سائنٹیفک طریقے سے مرڈر کرواتے ہیں. یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے. آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, چلیں. جتنی گفتگو ہو رہی ہے, ویسے آپ کی مثالیں مجھے بڑی پسند آ رہی ہیں اور سمجھ بھی آ رہی ہیں. مزے کی بات ہے وہ تو تھوڑا سا آن لائٹر نوٹ میں بتا رہا ہوں کہ ہم بھی ہیں, اچھی خوبصورت بات کی جائے تو سمجھ نہیں آتی, تھوڑا سا ڈرایا جائے تو شاید سمجھ آ جاتی ہے. آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا, ہر بندہ ہی کہہ رہا ہے, بچے کہہ رہے ہیں, بزرگ کہہ رہے ہیں, خواتین کہہ رہی ہیں, نوجوان خاص طور پر, جو مائیگرین ہے, ٹھیک ہے, رات ساری سوتے نہیں, اگر سوتے ہیں تو اس سے پہلے دوائی لیتے ہیں, اور آفس میں بھی اگر ہوتے ہیں تب بھی ان کے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی کوئی بیماری ہے یا بس یہ ایک فیشن ہے؟ دیکھیں یہ سارے کا سارا جو تعلق ہے نا اس کا, مائیگرین ہو یا آپ کے آدھے سر کا درد یا آپ کے نفسیاتی مسائل, یعنی جیسے کہتے ہیں نا سائیکاٹسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جو لوگ ہیں, مینٹل ڈس آرڈر ہے جن کو ہم پاگل, نیم پاگل اور ٹھیک مجنوں قسم کا دیوانہ سمجھتے ہیں, اور جن کو نیند نہیں آتی. اس کے علاوہ یعنی جتنے ڈپریشن, ٹینشن, سٹریس, انگزائٹی, انسومینیا یعنی نیند کا نہ آنا, اور بے خوابی اور نیند میں ہے لیکن پوری نیند نہیں ہے, وہ سوئے بھی ہوئے اور جو کچھ ان کے قریب ہو رہا ہے وہ سارا کچھ ان کو پتہ بھی چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی جن کو یعنی ایک اور لوگ ہیں اس کے اندر جو باتھ روم میں بیٹھتے ہوئے کنڈی نہیں لگاتے, ڈرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ وہ ہجوم میں جانے سے بھی ڈرتا ہے, اکیلے بھی ڈرتا ہے اور ہجوم میں بھی ڈرتا ہے. یعنی ڈپریشن, ٹینشن, سٹریس, غصہ, چڑچڑا پن, رونا دھونا, پریشان ہونا, عجیب طرح کی سوچیں, وہم, توہمات, خیالات, ڈر, خوف, گھبراہٹ, گھٹن, دل کی دھڑکن کم زیادہ, اور سانس کا ایشو بننا, یہ ساری کی ساری جو ہے یہ معدے کا ایک پرابلم ہے جو اس وقت دنیا میں بڑی سپیڈلی پھیل چکا ہوا ہے. دنیا کی آبادی اس وقت 8 ارب ہے, اور 8 ارب میں اس وقت 5 ارب لوگ جو ہیں وہ معدے کی بیماری سے بگڑ کر غلط دوائیوں اور غلط طریقے سے وہ ایچ پیلوری تک جا پہنچے ہوئے ہیں, جس کو ہیلیکوبیکٹر پیلوری کہا جاتا ہے. اور ہیلیکوبیکٹر پیلوری کے آگے 3 قسمیں ہیں, ایچ پیلوری, IgA, IgG اور IgM, 3 طرح کے اس کے یہ آگے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, اور بائی الائزا میتھڈ یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے. اور یہ 8 ارب دنیا کی آبادی میں سے 5 ارب انسان, میں نہیں کہہ رہا, WHO کے داد و شمار, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے کہ اتنے لوگ جو ہے وہ ایڈکٹ ہو چکے ہوئے ہیں, ایچ پیلوری کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں. اور یہ سارے مسائل جو ہیں ایچ پیلوری کی وجہ سے ہیں, جتنے بھی آپ ہیں, جس میں مائیگرین بھی اور باقی چیزیں بھی ہیں. WHO نے ایک اور بھی داد و شمار دیے پچھلے دنوں, ایک رپورٹ چھپی بھی ہے اور پبلش بھی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ دنیا میں مختلف ممالک میں مختلف ڈاکٹرز ہیں جو علاج کرتے ہیں, لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی پاکستان جو ہے وہ دنیا میں واحد وہ ملک ہے جہاں کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ مریض کی کنڈیشن کے مطابق نہیں بلکہ کمپنی کی ریکمنڈیشنز کے اوپر دھڑا دھڑ اندھا دھند دوائیاں لکھتے ہیں. تو
کیا قوم کرے گی, کیسے ٹھیک ہوگی یہ؟ تو ایچ پیلوری کا اس وقت بہت زیادہ مسائل ہیں ہمارے ہاں, اور اس کی وجہ وہی ہے جو ہم بات پہلے کر چکے ہیں کہ نہ ہم عمدہ اور تر و تازہ کھاتے ہیں, نہ ہم فریش بنا کے کھانا چاہتے ہیں. فروزن فوڈ, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ جتنا بھی, اس کے بعد جتنے یہ پکوڑے, سموسے, دہی بلے, فروٹ چاٹیں, اور چکن کا بہت زیادہ استعمال اندھا دھند ہو رہا ہے. اس مرغی کے اوپر بے شمار مسائل ہیں, وہ اس کے اندر آرسینک ہے, اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اب تو ہارمون انجیکشن اس کو دیے جا رہے ہیں, جو کہ اب ہمارے بچوں تک آگے وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں, اور اس سے ان کے ہارمونل ڈسٹربنس ہو رہی ہے, ہارمون ڈس آرڈرز ہو رہے ہیں, مختلف مسائل ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, چاول ہے اس کے اندر آرسینک بہت آ چکا ہوا ہے, گندم ہے وہ ہمارا جی ایم او فوڈ ہو چکا ہوا ہے. بیولوجیکل وار اتنی ہے, اور ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ جناب ہم نے تو وہ ایٹمی طاقت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کھانا کی ہے پھر ہر چیز تو خراب ہے, کھانا کیا ہے, ہر چیز تو اس ملک سے خراب ہو رہی ہے, بالکل ٹھیک. کھانا کیا ہے ہم نے, دیکھیں کوئی آپشنز کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پسندیدہ مرغوب غذائیں, لوگ کدو کو کدو شریف کہتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کس گھر میں کتنا کدو پکتا ہے, اور جب پکتا ہے تو گھر والے کتنے بچے اور بڑے سارے منہ کیسے بناتے ہیں؟ سر ہمارے گھر میں تو شوق سے کھاتے ہیں. تو باقی لوگوں کو دیکھیں کیا کرتے ہیں. تو وہ تو کہتے ہیں گھر میں کون بیمار ہے, آج یہ کدو کس نے پکا دیا, ٹینڈے کس نے پکا دیے, شلجم کس نے پکا دیے, ٹھیک ہے نا, مولیاں کس نے کوئی پکا کیا دی. کہے گا انہوں نے آج گوشت نہیں بنایا. اچھا یہ بھی بھی ٹرینڈ ہے, یہ جی ٹرینڈ ہے جی. لوگ کیا کہیں گے, ہم کیا کر رہے ہیں, بچے ہمارے لنچ میں کیا لے کے جا رہے ہیں, کیا لے کے جا رہے ہیں. اب دیکھ لیجئے لنچ باکس دیکھیں ذرا. اور میرے بچے جب اسکول جاتے تھے تو وہ یہی سبزیاں جو گھر میں بنتی تھیں اس کو وہ سالن بھی لے کے جاتے تھے, اس کے ساتھ روٹی بھی لے کے جاتے تھے, اور پینڈو کے لائے جاتے تھے. جو بچے سبزیاں لے کے جاتے ہوں گے, ویسے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ کوئی ایسا بچہ نہیں جو سبزی لے کے جاتا ہوگا. جو لے کے جاتا ہوگا تو باقی سب کہتے ہوں گے تم ہم میں سے نہیں. ٹیچر کہتی تھیں کہ ہمیں بلا کے پیرنٹس میٹنگ میں وہ کہتی ہوتی تھیں کہ آپ کیا ان کو سالن روٹی بھیج دیتے ہیں. میں کیا مطلب, کہتی جی وہ بیکن سکول ہے جی, آپ پتہ کیا کریں, آپ وہ چھری کانٹے والی وہ چیزیں بھیجیں جس کے ساتھ ہم ان کو سکھائیں, ایجوکیٹ کھانے کہ کیسے کھانا ہے. ہاں میں کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں سے ہاتھ سے کھانا ہے. میں کہ آپ کو پتہ ہے ان انگلیوں سے کیا ریزز نکلتی ہیں, اور اس کے ساتھ جب ہم کھائیں گے اور کیسے کھانا ہے تو پھر اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. میں کہا جی ہمیں نہیں چاہیے آپ کی یہ والی چیزیں. میں کہ آپ اپنے جو بچوں کو باقی کلاس کو سکھا نہیں سکھائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور فیشن آج کل چل پڑا ہے سپلیمنٹس کا, وائٹامنس کا. ٹھیک ہے, ہر بندہ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے تم کھاتے ہو, ٹھیک ہے, تم وہ والا وائٹامن لے لو یا وہ سپلیمنٹ لے لو جو ایجنگ کو سلو کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز کا ایک الگ سپلیمنٹ ہے یا وائٹامن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایک فیشن چلا ہوا ہے اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے یا یہ بھی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نیچر اور فطرت کے قریب رہنا ہے. نیچر ہمیں وٹامنس کہاں سے دے رہی ہے, نیچر وٹامن کہاں سے دے رہی ہے, فوڈ سے دے رہی ہے, خوراک سے دے رہی ہے, خوراک سے دے رہی ہے نا. آپ مجھے بتائیے, زرافہ اتنا بڑا, ہاتھی اتنا بڑا, ٹھیک ہے نا, کیلشیم کہاں سے لیتا ہے؟ پتوں سے, پتوں سے وہی کھاتا ہے نا. بالکل. اچھا شیر کیا کھاتا ہے؟ گوشت کھاتا ہے, پکی بات ہے نا, اور تو کچھ نہیں لیتا. اور شیر جب بیمار ہوتا ہے تو پھر کیا کھاتا ہے؟ پھر گھاس جڑی بوٹیاں بھی کھاتا ہے. جی فطرت اور نیچر, بیک ٹو نیچر. اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو کیلشیم کے نام پہ ایک بہت بڑی فراڈ بازی ہے. کیلشیم پتہ کس کا بن رہا ہے؟ چونا, جو کلی ہم کبھی دیواروں پہ کرتے تھے. چونا جی, یہ جو بھی ہوئی ہے یہ کیلشیم ہے جی, جو دیواروں پہ چونا کلی ہوتی تھی. اب تو وہ ڈسٹمپر آگے, پینٹ آگے نا, تو کسی دور میں چونا کلی وہ ڈرم میں بھگو کے تو وہ جو کرتے تھے, وہ چونا کلی جو ہے وہی سارے کا پیس کے اس کی کیلشیم بن رہی ہے, اور وہی سیشے پیکٹ میں آ رہا ہے فلیور ڈال کے, اور وہی گولیوں میں آ رہا ہے, اور پیسے دے کے کھا رہے ہیں, پیسے دے کے چونا لگایا جا رہا ہے. ایک پان والا لگاتا ہے, اچھا وہ کہہ کے لگاتا ہے, مزے کی بات ہے, وہ کہہ کے لگاتا ہے, وہ کہتا ہے باؤ جی پان کھانا ہے, ہاں جی, بھاجی چونا کنا لاواں, کہتا ہے نا چونا کنا لاواں, کہ یار تھوڑا گھٹ رکھی, تیز رکھتا ہے تو یہ نا میرا منہ پھٹے گا یا اندر کوئی بنے گا, السر ہو جائے گا, کوئی مسئلے بن جائیں گے. وہ پوچھتا ہے چونا کتنا لگاؤں,
اور ادھر قوم کو اتنا بڑا چونا لگا دیا گیا کہ ابھی تک کوئی پوچھنے کی زحمت نہیں کر رہا کہ بھائی جان یہ چونا کہاں ہے کہ کیلشیم کہاں سے ملے گا آپ کو, وٹامنس کہاں سے ملیں گے آپ کو, نیچرل پھلوں میں ملیں گے, مختلف جگہوں پہ ملیں گے, آپ ان چیزوں کو کیوں ہم انٹیک نہیں کرتے؟ اور یہ جو فوڈ سپلیمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں, میں اس سے اچھا فوڈ سپلیمنٹ دیتا ہوں, گھر میں خود بنا لیں. بتائیں جی. 1 پاؤ کھجور لے لیں, 1 پاؤ کھجور, جی نرم والی کھجور لینی ہے, سخت والی نہ ہو, نرم والی کھجور ہو, اور کھجور کی اس میں سے گٹھلیاں نکال دیں, گٹھلیاں نکال دیں, اور جو پیچھے کھجور بچتی ہے گٹھلی کے بغیر, آپ اس کا وزن کریں 1 پاؤ. بادام لے کر آئیں ثابت, یعنی وہ چھلکے والے, ان کو توڑ کے اس میں سے فریش تازہ گری نکالیں, اور وہ تازہ گریاں نکال کے ان گریوں کا وزن کریں 1 پاؤ. اور دونوں چیزوں کو چٹو بٹے میں ڈال کے ہاتھ سے اچھی طرح کوٹ کے, گری بادام کی اور کھجور, ان دونوں کو یک جان کر لیں کوٹ کے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب یہ اچھی طرح یک جان ہو جائیں, جب آپ کو نہ پتہ چلے کہ گری کدھر گئی اور نہ پتہ چلے کھجور کہاں ہے, مکس ہو جائیں اچھی طرح کوٹ کے یک جان 2 کالے, تو پھر آپ اس کے اندر 1 پاؤ شہد جو ہے وہ مکس کر دیں. ٹھیک ہے. اس سے اچھا اور آپ کو کوئی فوڈ سپلیمنٹ نہیں ملے گا. اور کر کے دیکھیں. میں نے بہت ساری جگہوں پہ یہ بتایا, لوگوں نے, پبلک میں, قوم نے جہاں جہاں دنیا میں اس کو کیا نا سر, وہاں سے ایک میرے پاس وائس میسج ریکارڈ ہے میرے موبائل پہ اوپر, واٹس ایپ کے اوپر, کہ ان کے کھانے سے ان کو جو فائدے ہوئے ہیں اور جس طرح سے وہ دعائیں دے رہے ہیں, کر کے دیکھیے. اچھا, جن لوگوں کو یہ لو انرجی کا مسئلہ ہے کہ جی ہر بندہ کہتا ہے, آپ کو نوجوان بھی آج کل ٹھوس ہی نظر آئے گا بیچارہ, ایسے پریشان کیوں نظر آئے گا نا, ٹھیک ہے, برگر, سو کے اٹھ رہا ہے, پیزے, شوارمے, کولڈ ڈرنکس, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, اس کے بعد سافٹ ڈرنک, انرجی ڈرنکس. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ سو کے اٹھتا ہے تو بیچارہ لاغر ہے, ٹھیک ہے, سونے جا رہا ہے تو تب لاغر ہے, دفتر میں آ رہا ہے تب لاغر ہے, کھانا کھا لیتا ہے اس کو پھر نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ انرجیاں ہماری چلی کہاں گئی ہیں؟ اور یہ جو آپ نے بھی بتایا اس سے انرجی بحال ہو جائے گی. آپ یہ کر کے دیکھیں, قوم کر کے دیکھے اس کو, اور اس کے بعد بتائے کہ کوئی بھی اس کو 2 ہفتے لگاتار کھائے اور اس کے بعد وہ یہ کہے کہ مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, تو جتنے آپ کو لوگ یہ بتائیں کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا, پیسے میں دے دوں گا ان کو واپس. واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا, کہ خاص طور پر پاکستان کا اگر دیکھ لیں, یہ سی سیکشن ہو رہے ہیں بڑے زیادہ. ٹھیک ہے, آپ بیک ٹو نیچر, آپ تو وہ کیمپین چلا رہے ہیں بیک ٹو نیچر, تو کیا پرانے زمانوں میں سی سیکشن ہوا کرتے تھے, اور آج جو سی سیکشن کے فضائل بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں, یا سی سیکشن کرنے کے لیے وہ جو خوف بیچا جا رہا ہوتا ہے کہ بچے کی ہارٹ بیٹ سلو ہو گئی ہے, بچے کی پوزیشن چینج ہو گئی ہے, نہیں, بچے نے اندر پوٹی بھی کر دی ہے, یہ بھی ہوتا ہے, وہ میں پوچھتا ہوں, امپیریکل کارڈ جو ہے وہ اس کے گلے میں وہ ہو گئی ہے, سارا کچھ آئے گا. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, صرف ایک گزارش ہے اور میں بڑے عرصے سے کر رہا ہوں, لیکن اس پہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا. وہ گزارش یہ ہے, بڑے ہی ادب سے ہاتھ ادھر باندھ کے ایسے, کہ یہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں, یا جو ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں, یا جو ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں, یا جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں, کوئی ایک بندہ جو بھی اس پہ ڈائریکٹو جاری کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے, صرف ایک ڈائریکٹو جاری کروانا ہے. اور وہ ڈائریکٹو کیا ہے کہ کل سے, فرض کریں کہ آج ہمارے پرائم منسٹر صاحب, ویسے میں ڈائریکٹ بھی کہہ سکتا ہوں, میاں صاحب آپ کا میں ہمسایہ بھی ہوں ڈیفینس میں, ان کا گھر اور میرا گھر ساتھ ساتھ ہے, تو ہمسایاں دے بھی کوئی حق ہوتا ہے, حقوق ہوتے ہیں, تو اسی میں چلے میں گزارش کر لیتا ہوں کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب پلیز ایک کام تو کر دیجیے, ایک احسان عظیم کر دیں اس قوم پہ, ایک ڈائریکٹو جاری کر دیں کہ کل سے پورے پاکستان میں جہاں بھی نارمل ڈیلیوری ہوگی اس کی فیس کیا ہوگی, اور جو سیزیرین سے ہوگی اس کی فیس کیا ہوگی. اور میں اس میں ایک چھوٹی سی گزارش دے دیتا ہوں, جی کام بڑا آسان ہو جائے گا. اس ڈائریکٹو میں یہ لکھا ہو کہ کل سے پورے پاکستان میں جہاں بھی نارمل ڈیلیوری ڈاکٹرز کرے گا اس کی فیس ہوگی 20,000 روپیہ. اوکے, نارمل ڈیلیوری کی فیس ہوگی 20,000 روپیہ. اور جہاں بھی گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو, جہاں بھی کوئی ڈیلیوری سی سیکشن آپریشن سے ہوگی اس کی فیس جو ہے وہ صرف 5,000 ہوگی. کل سے کیا ہوگا بتائیے,
نارمل شروع ہو جائیں گے سارے. ایک رات کے ڈائریکٹو سے کون سی کایا پلٹ جائے گی جو یہ کہا جاتا ہے مائیں وہ نہیں رہیں, خوراکیں وہ نہیں رہیں اور مسائل وہ نہیں ہیں, اب وہ کیسے نارمل بچے پیدا ہوں گے؟ وہ بھائی پیٹ کاٹا جا رہا ہے صرف پیسوں کے لیے, صرف پیٹ کاٹا جا رہا ہے پیسوں کے لیے. ایک فیمیل خرگوش آج بھی ہر چاند کے چاند یعنی مہینے بعد 12, 14, 16 بچے پیدا کرتی ہے ایک فیمیل ریبٹ, ہر چاند کے چاند, ہر چاند کے چاند, ہر مہینے, یوں سمجھ لیں. سی سیکشن نہیں ہے اس میں سر میں نے کہا کہ وہ 12, 14, 16 بچے کم از کم پیدا کرتی ہے, اس کا ایک بھی دفعہ سی سیکشن نہیں, اس کا ایک بھی نہیں اڑ رہا, اس کا ایک بھی پرابلم نہیں ہو رہی, کوئی ہرڈل نہیں ہو رہی. کسی بھی جانوروں والے ڈاکٹر نے اس کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ تمہارے بچے کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئی ہے, یا اس کی پوزیشن چینج ہو گئی ہے, یا وہ ریبٹ کی جان کو خطرہ ہے. لیتے ہیں نا, ایسا کر لیتے ہیں ہم, ذرا قوم کو کہتے ہیں کہ آئیں ذرا گوگل پہ سرچ تو ماریں کہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے ڈفرینٹ اینیمل ٹی وی چینلز بھی رہے ہیں, بہت سارے لوگ ہم دیکھتے بھی رہے. آج تک کوئی کبھی سنا ہے کہ کسی جانور کا سی سیکشن ہوا؟ نہیں ہے, نہیں ہے. ایک صرف ہماری خاتون جو ہے وہ بچہ پیدا نہیں کرتی, بلکہ اس سے زیادہ مخلوق اللہ کی دنیا میں روئے زمین پر بے یارو مددگار جنگلوں میں, مختلف جگہوں پہ, کھیتوں میں, دیہاتوں میں, خالی پلاٹس میں, مختلف جگہوں پہ بچے پیدا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیا ان کے لیے خوراکیں اور ہیں اور ہماری اور ہیں؟ کیا ان کے لیے انوائرمنٹ اور ہے اور ہمارے لیے اور ہے؟ بالکل نہیں. صرف پتہ ہے وہ کیا رہا ہے, ایک قوم کو اور ایک بات سمجھانی ہے, وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں نا, ڈاکٹر کے پاس, تو وہ جو ہماری LMP اور EDD نکالتا ہے نا, وہاں پہ ایک جو ہے نا وہ آپ کو چیٹ کر رہا ہے. اچھا, ایک بلنڈر کر رہا ہے آپ کے ساتھ. فرض کریں کہ ایک خاتون کسی ڈاکٹر کے پاس گئی, اس نے کہا جی مجھے پیریڈز نہیں ہوئے. اس نے کہا ٹھیک ہے اوکے, آپ میرڈ ہیں؟ یس. انہوں نے کہا جیسا کریں آپ نا حمل ٹیسٹ کروائیں. حمل ٹیسٹ ہو کے آ گیا, رپورٹ آ گئی, پازیٹیو آ گئی. انہوں نے کہا جی مبارک ہو, مٹھائی کھلاؤ, تو جی ماں بن گئے ہو. ٹھیک ہے. کہا جی ٹھیک ہے. اس نے ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ مسز فلاں آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی لاسٹ مینسز پیریڈ ڈیٹ کیا تھی, جس کو ہم LMP کہتے ہیں, ڈاکٹری میں LMP کہتے ہیں, لاسٹ مینسز پیریڈ ڈیٹ کیا تھی. فرض کریں عورت ان پڑھ ہے یا نہیں اتنا پڑھی, تو وہ آگے سے پوچھے گی ڈاکٹر صاحب کی پوچھ دیو, تو وہ کہتا ہے کہ جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو آخری مینسز کب آئے تھے؟ ٹھیک ہے, سٹارٹ نہیں ہوئے تھے, آئے تھے. جب بھی آئے تھے, سٹارٹ ہوئے یا آئے تھے, ایک ہی بات ہے نا, سٹارٹ ہوئے یا آئے تھے. ٹھیک ہے. اس نے اس کو یہ کیوں نہیں پوچھا کہ آپ نہائے کب تھے؟ آنے میں اور نہانے میں کتنا فرق ہے سر؟ 5-7 دن کا. 7 دن کا فرق ہے نا, ایک ویک. یعنی ناپاکی شروع کب ہوئی تھی وہ یہ تو پوچھ رہا ہے, یہ کیوں نہیں پوچھ رہا کہ آپ کی ناپاکی ختم کب ہوئی تھی؟ اس ناپاکی میں تو نہ میٹنگ ہوتی ہے اور نہ ہی عمل ٹھہر سکتا ہے. تو پھر ہم یہ 8 دن اسی کے اندر, ایک ہفتہ یا 7 دن کا ہفتہ ہے, تو وہ ہم اسی کے اندر کیوں شامل کر رہے ہیں؟ ایک. نمبر 2, انہی کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جی ایک ہفتہ پھر جو لگتا ہے وہ بچہ دانیوں میں چھوٹے چھوٹے فالیکلز بنتے ہیں, ایگ بنتے ہیں, پھر ایک ایگ میچور ہو کے تو وہ نیچے یوٹرس میں آتا ہے, تو 7 یا 8 دن کے بعد وہ ایگ نیچے آتا ہے, تو پھر پریگننسی ہوگی, عمل ٹھہرے گا. ایگ ابھی آیا ہی نہیں تو حمل کیسے ٹھہر جائے گا؟ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہفتہ ناپاکی والا اور ایک ہفتہ ایگ بننے والا, یہ اگر ہفتہ کسی کے نزدیک 7 دن کا ہے تو 14 دن, اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی ہفتہ 8 دن کا ہوتا ہے تو پھر 16 دن. یعنی I mean to say کہ 14 سے 16 دن, 2 ہفتے تو ہمیں LMP میں شمار کرنے چاہیے, اور اسی کے مطابق EDD اگر نکال دیں گے تو پھر یہ 2 ہفتے جس میں کچھ نہیں ہو سکتا وہ ہم نے بیچ میں رکھے, اور اینڈ پہ جا کے EDD اسی کے اوپر ڈاکٹر نے نکال دی, تو پھر وہ آپ کو 14 سے 16 دن پہلے بلا کر آپ کی دردیں ڈھونڈنا چاہ رہا ہے, اور آپ کو اس وقت درد آئیں گی نہیں, آئیں گی. پین کہاں سے ملیں گی؟ تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا جی سیزیرین ہونا ہے, کرواؤ. اچھا ایک آپریشن سیزیرین ہو گیا تو کہتا ہے جی اگلا بھی اسی سے ہونا ہے, تیسرا بھی اسی سے ہونا ہے, چوتھا بھی ہونا ہے, اور چوتھے کے بعد
کہتا ہے جی اب آپ پیدا ہی نہیں کر سکتے چونکہ چاروں سائڈوں پہ میں نے اس یوٹرس کو آپ کی کو ٹک لگا لگو کے کر دیا ہوا ہے. ہن تسی کی کرو, ہن تسی فیملی پلاننگ کرو, ہن تسی بچے یا یوٹرس ہی کڑا دو, بچے نہ پیدا کرو, ہن ہو ہی نہیں سکتے. تو یہاں پہ صرف جو ہے وہ سیزیرین بنانے کے لیے یہ 16 دن 14 دن بیچ میں رکھے جاتے ہیں, اور اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے, فرض کریں وہ میری میسز ہے تو 14 دن یا 16 دن تو پہلے یہ دیکھنے, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے 10 دن میں اسلام آباد تھا تو میں نے وہاں سے واٹس ایپ کیا, کچھ واٹس ایپ تو نہیں نہ کیا سر وہاں سے کچھ, تو میں جب آؤں گا تو میٹنگ ہوگی ایسے ہی. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کی ای ڈی ڈی جو ہے وہ ڈاکٹر غلط نکال کے تو آپ کو کہاں دھکیل کے کھڑا ہے, پھر وہ گھر والے بھی کہتے ہیں دیکھا نا جی پین نہیں آ رہی کیا کریں, اور ایک اوپر سے یہ بڑا ظلم شروع ہو گیا پین لیس ڈیلیوری کرا لیں. ہاں جی, وہ انجیکشن لگا لو کمر میں, بس ٹھیک ہے. اور ہماری آج کی ہماری بیٹی ہر یہی چاہتی ہے بس وہ پین لیس ڈیلیوری ہو جائے, بس ایسے ہی جان چھوٹے, آپریشن ہو جائے, ادھر سے ختم کہانی. تو وہ جو ماں اور بچے کا رشتہ تھا نا, اب اس میں بھی وہ پھر دیکھ لیں فاصلہ کتنا آ گیا. نیچرل وے اور ان نیچرل وے دونوں میں فرق دیجیے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بیک ٹو نیچر, فطرت کی طرف واپس آنا پڑے گا سر, نہیں تو تباہی اور بربادی مقررہ مقدر بن چکی ہوئی ہے, اس سے جان کوئی نہیں چھڑا سکتا. صحیح. ایک اور ڈاکٹر صاحب, ایستھما اور ایگزیما, ان کا کیا ریلیشن شپ ہے آپس میں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اکثر بچوں میں یہ مسائل ہیں, آج کل چھوٹے چھوٹے بچے ایستھمیٹک ہیں, پھر ایگزیما بھی ہو جاتا ہے انہیں. اس کی وجہ یہ ہے جو ایستھما ہے, دما جس کو کہتے ہیں, یہ ہمارے ہاں جب بھی نزلہ زکام ہوگا سر, نہ نزلہ زکام فلو اور اس کے بعد چھینکیں جس کو ہم الرجی بھی کہہ لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم اس کو بیماری بھی سمجھتے ہیں, ایون بخار, ٹھیک ہے, ایون کھانسی, ایون آپ کے جسم پہ دانے پھوڑے پھنسیوں کا بننا, موشن کا لگنا, الٹیاں آنا, یہ بیماریاں نہیں ہیں, لیکن ہم نے اس کو بیماریاں کہہ دیا ہوا ہے. نزلہ زکام فلو اس وقت ہوگا جب آپ کے برین میں نروس یہاں پہ آپ کے, جب ہم بلغمی رطوبات والی چیزیں زیادہ کھا لیں گے, ٹھنڈی چیزیں یا بادی چیزیں زیادہ کھائیں گے, بلغم بنے گی, دماغ کی طرف آئے گی, اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹینکی کا یہاں پہ اسپیل وے اور مختلف چیزیں دی ہیں, یہ ڈرین آؤٹ ہے. ناک, آنکھ کے قریب ٹیئر سائنسز, میگزیلا سائنسز, مختلف سائنسز ہیں, وہ کھلتے ہیں اور پانی وہاں سے ڈرین آؤٹ ہوتا ہے, اور ہم اس کو نزلہ زکام فلو سمجھ کر اس کے بعد ہم اس کو فوراً اس کے لیے اینٹی الرجی, اینٹی بایوٹکس, پین کلر کچھ بھی لے لیتے ہیں, اس کو روک دیتے ہیں. جب ہم اس کو روکتے ہیں تو ہمارے سائنسز بلاک ہو جائیں گے. سائنسز بلاک ہوں گے تو وہ جو نالیوں کے اندر آ چکا ہوا ہے برین سے نکل کر اس میں سے, وہ آپ کی نالیوں میں رک گیا, جمنا شروع ہو جائے گا. اس کے لیے پھر بخار آئے گا. بخار ہماری باڈی کا نیچرلی اینٹی بایوٹک عمل ہے جو ہمارے جسم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ٹمپریچر کو بڑھاتا ہے, اور وہ مختلف فاسد مادوں کو, زہریلے مادوں کو کل کرنے چاہ رہا ہوتا ہے. یا یہ جہاں جو بلاک ہو رہی ہیں ان کے اندر وہ جم جائے گا تو یہ بلاک ہو جائیں گی, اس لیے بخار آتا ہے. پھر ہم بخار کو دبا دیتے ہیں فوراً 2 گولیاں پیناڈول دے کے, جو کہ 7 سال ہو گئے پاکستان میں پیناڈول واز بین, اور ہم اس کو کھا کر بخار فلو کو دبا دیتے ہیں. بچوں کو سیرپ, اینٹی بایوٹکس, اینٹی الرجی دے کر, تو یہ سارے نمونیا میں دنیا میں سب سے زیادہ ڈیتھ بچوں کی ہو رہی ہے. اس کی وجہ کہ ہم نے جیسے ہی, اچھا ایک اور ہے جو بڑی ہی پریکٹس, وہ ماؤں کو پوچھے تو وہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر بھی ہمارے ساتھ یہی کرتے تھے, اب ہم نے شروع کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے, وہ پیناڈول بھی دے دیتا ہے اور ساتھ اس کے بروفن سیرپ بھی دے دیتا ہے. وہ کہتے ہیں دونوں ملا کے, وہ کہتے ہیں ایک چمچ یا ڈراپر یا آدھا ڈراپر ڈوز کے مطابق پلاؤ. یہ دونوں دینے سے بچوں کو استھما, کھانسی اور دمے کے مسائل اور آگے آگے بگڑتا ہوا کام کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کوئکلی اگر یہ بھی بتا دیں کہ جس کو فلو ہے یا ریشہ ہے, وہ اس کی کہا جاتا ہے کہ دہی نہ کھاؤ اور ساتھ میں کیلا نہ کھاؤ, اس سے ریشہ بڑھتا ہے. نہیں, کیلے سے نہیں بڑھتا, دہی سے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, دہی سے بڑھے گا, لسی سے بڑھے گا, ٹھنڈی چیزوں سے بڑھے گا, بادی چیزوں سے بنے گا. یعنی آپ نے آلو ہے, گوبھی ہے, مٹر ہے, چاول ہے, چکن ہے, انڈا ہے, سفید چنے, چنے کی دال ہے, ماچ کی دال ہے, ان چیزوں سے بڑھے گا. آئس کریم ہے, یعنی اس طرح کی چیزیں جو ٹھنڈی ہے, یا ایسی چیزیں جن کی تاثیر ٹھنڈی, ان سے بڑھے گا, بگڑے گا بھی. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ جیسے ابھی سردی شروع ہو رہی ہے, تو آپ کو ایک چیز دے دیتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ سونف لے لیں 1 پاؤ, کالے چنے بھنے ہوئے لے لیں 1 پاؤ,
اور بادام کی گریاں لے لیں 1 پاؤ. ٹھیک. تینوں چیزوں کو لے کر آپ اس کو توے پہ ذرا خشک توے پہ یا فرائی پان میں ان کو تھوڑا سا گرم کر لیں اور اس کے بعد نیچے اتار کے تینوں کو کوٹ کے پیس کے برابر مکس کر لیں اور اس کی ہم وہ بنا کر کسی شیشے کی بوتل میں اس کو گھر میں رکھ چھوڑیں. آپ بچوں کو آج سے، کیونکہ ستمبر شروع ہو چکا ہوا ہے، آپ بچوں کو ابھی سے بڑے گھر میں سب اس کا روزانہ رات کو سوتے وقت 1-2 چمچ کھا کے سوئیں. آپ کو پورے اس سردی کے سیزن میں ENT کا سارے جتنے ENT ہیں نا سارے کے سارے فارغ ہو جائیں گے. آپ کو نزلہ اس کام ہی نہیں ہوگا تو اگلے مسئلے کہاں سے آئیں گے؟ ٹھیک، نہ آپ کو دوائی کی ضرورت پڑے گی نہ کچھ بھی نہیں. اور پھر بھی اگر زکام یا کچھ چیزیں آ جائیں یا چھینکیں آئیں تو ہماری باڈی کے اندر اعصابی جو طبیعت ہے یا جو مزاج اعصابی وہ بڑھ جاتا ہے، بلکہ میری رطوبات بڑھ گئی، اعصابی رطوبات بڑھ گئی، تو اس کا حل بہترین ہے کہ لونگ دال چینی کا قہوہ بنا کے پئیں، ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک، لونگ اور دال چینی کا قہوہ بنائیں، 1-2 ٹہنیاں پودینے کی پتوں سمیت بیچ میں ڈالنے اور اچھا ہو جائے گا. تو اس کے بعد آپ ٹھیک ہے. دارچینی گرم نہیں ہوتی؟ ذرا گرم تر ہوتی، گرم تر ہوتی، گرم خشک نہیں ہوتی. اوکے، ٹھیک ہو گیا. یہی دال چینی جو ہے نا، اس میں دنیا میں سب سے زیادہ ادویاتی خواص پائے جاتے ہیں. اسی دال چینی کے اندر ایسی ادویاتی خواص ہیں کہ آپ کے پینکریاس سے لبلبے سے انسولین بننے میں معاونت کرتا ہے. اور ادھر ڈاکٹر کہتا ہے نہیں انسولین لگاؤ کیونکہ انسولین آپ کے لبلبے سے نہیں بن رہی، اور وہ کہتا ہے بن بھی نہیں سکتی، جبکہ ادھر دال چینی کے اندر اللہ نے ایسے خواص رکھے ہیں. تو دال چینی کا پاؤڈر بنا کے کوٹ کے خود تو پیس کے پاؤڈر بنا لیں اور اس کا آدھا چمچ شوگر والے مریض صبح، آدھا چمچ رات کو سوتے وقت، آدھا چمچ جو ہے ان کو ادرک زیرہ اور پودینے کے قہوے کے ساتھ لینا چاہیے. بی پی جس نے دوائی ایک دفعہ کھا لی، ہاں بہت بڑی فراڈ بازی. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے میرا سوال ہی پورا نہیں ہونے دیا. بہت بڑی فراڈ بازی. بلڈ پریشر بیماری نہیں علامت ہے، شوگر بیماری نہیں علامت ہے. ایک دفعہ کسی کا بی پی بڑھ گیا تو ڈاکٹر کو کہتا ہے روز ساری زندگی آپ نے دوائی کھانی ہے. بھائی کیوں جی؟ بڑھے نا، آپ کا بڑھ سکتا ہے، کسی وقت بھی بڑھ جائے گا تو کیا ہوگا؟ سٹروک ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، فالج ہو جائے گا، کہتا ہے نا یہ بہت کچھ ہو جائے گا. ڈاکٹر کھاتا ہے؟ ڈاکٹر کھاتا ہے؟ آپ بتائیں، آپ کھاتے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کھاتا. آپ ڈاکٹر سے پوچھیں جو لکھ کے دیتا ہے وہ کھاتا ہے. اچھا وہ نہیں کھاتا؟ کیوں؟ وہ اسے پوچھیں آپ کھاتے ہو؟ ہو؟ اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے؟ نہیں، اسے پوچھیں آپ کھاتے ہو؟ وہ کہتا نہیں میں کیوں کھاؤں. کیسے؟ وہ کہتا میرا ہائی نہیں ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب مریض کو کہہ رہے ہو کہ تمہارا کل ہائی نہ ہو جائے، پرسوں بھی ہائی نہ ہو جائے، تو تم نے روز کھانی ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کون سا لباس پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا کون سی ایسی وہ ہے چیز جس کے اس کا کبھی ہائی نہیں ہوگا؟ ہائی تو اس کا بھی ہو سکتا ہے نا. تو پھر تو سارے ڈاکٹر کے ٹبر کو بھی کھانا چاہیے، ساری قوم کو کھانی چاہیے. لیکن یہاں قوم لگی ہوئی ہے کہ روز کھانی ہے، اور وہ ڈائی یوریٹک آپ کے گردے فیل کر رہی ہیں اور ہم لگے ہوئے ہیں اس پہ. 20 لاکھ پاکستانی گردے ایک سال میں خراب ہو رہے ہیں. 20 لاکھ. آپ دیکھ لیں ڈیالسس مشینیں اور دڑا دڑ کیسے کام چمک رہے ہیں. ڈیالسس پہ کیا آپ سمجھتے ہیں گردے واش ہوتے ہیں؟ گردے واش ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ بلڈ واش ہوتا ہے. فراڈ بازی. سب تو کہتے ہیں گردے واش کرنے کے لیے. تو مجھے کوئی ثابت کر دے کہ کسی کے مشین کے اوپر گردے کبھی بھی دنیا میں 1.5 کروڑ لوگوں کے کڈنی ڈیالسس ہوتا ہے پوری دنیا میں. 1.5 کروڑ لوگوں کا کسی ایک کے بھی گردے واش ہوئے ہوں تو میں ساری زندگی نوکر جناب غلام خادم. خون صاف ہوتا ہے. خون صاف ہوتا ہے. ہیموڈیالسس یعنی خون کو صاف کیا جاتا ہے اس مشین پہ. گردوں کا تو کچھ نہیں ہوتا. آپ تو گردے اور خراب کر رہے ہیں، داؤ پہ لگا رہے ہیں. اور پاکستان میں وہ کہا جاتا ہے کہ جس کے ڈیالسس ہو رہے ہوتے ہیں، ایک پیشنٹ دوسرے پیشنٹ کے مرنے کی دعا کر رہا ہوتا ہے تاکہ میری باری جلدی آ جائے. تو یہ نیچر اور فطرت کی طرف کیوں نہیں آتے؟ قدرت نے بھی تو ڈیالسس کا طریقہ دیا. گردے واش کرنے کا قدرتی طریقہ دے دوں؟ قدرتی طریقہ دے دوں؟ ضرور. مٹی کا ایک گھڑا لیں، کوئی بھی سائز ہو، اس کے اندر آپ انگور کے پتے لے لیں، ان کو دھو کے وزن کر لیں پہلے، اس کے بعد ان کو دھو کے 1 پاؤ انگور کے پتے ایک گھڑا پانی کا فلٹر والا یا بوائل واٹر وہ اس میں ڈال لیں. 1 پاؤ انگور کے پتے ڈال لیں، 10 گرام اس میں کلمی شورا ڈال لیں، 10 گرام جونکھار. یہ 2 چیزیں جو پنساری سے ملیں گی، پنسار جو جڑی بوٹیاں بیچتا ہے اس سے ملیں گی. 10 گرام کلمی شورا، 10 گرام جونکھار، 1 پاؤ انگور کے پتے اس میں ڈال کے مکس کر کے اس کو 6 گھنٹے پڑا رہنے دیں. 6 گھنٹے کے بعد اسی گھڑے میں سے پانی مریض کو پلانا ہے جب پلانا ہے. سادہ پانی مریض کا بند کر دیں، بالکل نہیں دینا، اور گھڑے والا پانی اس کو دیں. اور جتنا پانی گھڑے میں سے پینے کے لیے نکالیں اتنا ابلا ہوا یا فلٹر والا سادہ پانی اس کے اندر اور ڈالتے رہیں ساتھ ساتھ.
2 3 4 دن یا 4 5 دن یا 7 دن یا 8 دن یا 15 دن 10 دن, یہ ڈیپینڈ کرے گا موسم کے مطابق. جب گھڑے میں بیڈ اسمیل پیدا ہو جائے تو وہ پانی گرا کے ضائع کر دیں, گھڑا اچھی طرح دھو لیں, نئے سرے سے یہی ساری چیزیں بنا کے دوبارہ سے پانی بنا لیں. یہ پانی مریض کو صرف پلائیں, جب بھی پلائیں یہی پانی گھڑے والا دیں, ان 3 چیزوں والا. آپ کے گردے واش ہوں گے اور مشینوں پہ خون صاف ہو رہا ہے, اور آپ اس پہ ایک مشین کے اوپر مریض اس وقت کاسٹ کر رہا ہے کم از کم 10 سے 12 یا 12 سے 15 ہزار روپے ایک وقت 4 گھنٹے کا دے رہا ہے کم از کم, اور کروا کیا رہا ہے خون صاف. مشین خون کھینچتی ہے, صاف کر کے واپس بھیج دیتی ہے. اچھا جی, اب ذرا یہ سوچیں کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ہماری بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ پورے جسم میں گھوم کے ہر آدھے گھنٹے بعد گردوں میں پہنچتی ہے. 28 سے 32 منٹ کا دورانیہ ہے, اور ہر 28 سے 32 منٹ کے بعد میرے اور آپ کے گردوں میں خون جاتا ہے, صاف ہوتا ہے, زہریلے مادے پیشاب کی طرف, مثانے کی طرف, اور باقی خون صاف ہو کے واپس آ جاتا ہے, سارے ٹاکسز ادھر کو نکل جاتے ہیں. اور دنیا میں دیکھ لیں کہ ایک ڈیالسس کا 12 سے 15 ہزار ڈاکٹر یا کہیں بھی کاسٹ آ رہی ہے, اور وہ اللہ جو مجھے اور آپ کو اور ان سب کو پچھلے کئی سالوں سے پوری عمر جتنی بھی جس کی انسان کی اس وقت دنیا میں ہوگی ہوئی ہے, ہر آدھے گھنٹے بعد میرا اللہ آپ کا سب کا خون صاف کر رہا ہے. اور ہم 10-12 ہزار نہیں, وہ صرف آپ سے کہتا ہے کہ 5 وقت صرف میری طرف آ جاؤ, اور ہم اس کی طرف نہیں جاتے کہ جاتے ہیں. آتی نا آواز حیا علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف, نہیں جاتے ہم, اور ادھر 12 سے 15 ہزار دیتے ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ اس سے پہلے اب تک میرا اور آپ کا ہر آدھے گھنٹے بعد جو ہمارے گردے فلٹر کر رہے ہیں, ہم اس اللہ کو آج تک ہم نے کیا دیا؟ اللہ آپ سے کوئی تقاضا بھی نہیں کرتا. اللہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں جتنی اپنے بندے سے, جتنی میں اس سے شدید محبت کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں میرا بندہ بھی اسی طرح میرے سے شدید محبت کرے, فطرت اور نیچر کے قریب رہے. اللہ تو چاہتا ہی نہیں کہ آپ بیمار ہوں. اللہ دیا فیکٹریاں نے جڑیاں انہیں چلانیاں نے کہ بیمار کرے گا پھر تانوں شفا دے گا, دوائیاں بیچے گا, نہیں ایسا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَنُنَزِّلُ من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا, کہ بے شک ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں ایسی چیزیں جن میں سراسر شفا ہے اور یہ باعث رحمت ہے مومنین کے لیے. تو وہ ایسی چیزیں جن چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا وہ کہاں سے ملیں گی؟ وہ نیچروپیتھی ہے سر, وہ نیچر ہے, وہ سائنٹیفک وے آف ٹریٹمنٹ ہے. اور یہ جس کو ہم سائنس سمجھ رہے ہیں, جو چیز انسان کو اس کی فطرت اور نیچر کے قریب لے کر آئے, سر آپ نے بتانا ہے جو چیز انسان کو اس کی فطرت اور نیچر کے قریب لے کر آئے وہ سائنس ہے, یا جو اس کی نیچر اور فطرت میں مزید بگاڑ پیدا کر کے دور لے کے جائے وہ سائنس ہے؟ جو قریب لائے وہی سائنس ہے. تو وہ تو نیچرل ہے, وہی نیچروپیتھی ہے. یہ جو ایلوپیتھی ہے یہ تو فرنگی طب ہے, یہ ساری آپ کی فطرت اور نیچر میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے. ہر دوائی کے اوپر سائیڈ افیکٹ لکھے ہیں, پھر بھی ڈاکٹر کہتا ہے ہاں یہ ہونے ہیں بٹ آپ کھائیں جی, کیا کریں. پھر آپ کو دنیا میں اس کا علاج ہی کوئی نہیں. تم سالہ لگتا ہے دنیا کا. شفا جس نے دینی ہے اس نے فرما دیا, حدیث نبوی موجود ہے. اور میں ڈرتا ہوں کہ جس دن میرے آقا نے, ایک دن تو اس کی بارگاہ میں جانا ہے بے شک, تو جس دن میرے آقا نے یا میرے اللہ نے وہاں پوچھ لیا کہ بتاؤ نا ذرا ڈاکٹر فلاں ادھر آؤ نا, تم دنیا میں کہتے تھے کہ اس کا علاج کوئی نہیں, اس کا علاج ہی کوئی نہیں, اور تم میری چھوڑو. یہ اللہ پوچھے اگر کہ تم میری چھوڑو, تم میرے محبوب کی حدیثوں کی باتوں کی تم نفی کرتے رہو, تو ادھر آنا ذرا. کیا کرے گا یہ ڈاکٹر آج کا جو ایک گاڑی پہ بکا ہوا ہے, جو چند ٹورس پہ بک جاتا ہے, اس کو جواب دینا پڑے گا تو کیا کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب اتنے لوگوں کو اپنے خلاف نہ کریں آپ. کوئی بات ریکویسٹ ہے, کوئی بات نہیں, ریکویسٹ ہے, کوئی بات نہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں. بات صرف یہ ہے کہ جو سچ ہے نا وہ قوم تک جانا چاہیے. اس سچ کو, اس حق کو, وہ حق سچ کی آواز نہیں کوئی روک سکتا. کہ روک سکتا ہے؟ کبھی نہ کبھی تو غلط فہمی لوگوں کی دوری ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب بڑوں کی ہو چکی ہوئی ہے, بڑوں کی ہو چکی ہوئی. آخر میں لوگوں کے لیے ایک میسج, وہ لوگ جو کہ
ہلکا سا کچھ ہوتا ہے، گلا خراب ہوتا ہے، فلو ہوتا ہے، بخار ہو جاتا ہے یا کوئی اور پرابلم ہو جاتا ہے، بھاگے بھاگے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس کب جانا ہے اور کب تک گھر ہی رہ کے اس بیماری سے لڑنا ہے، اور کتنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ اسے پہلے دیکھ لے اور کچھ کر سکتا ہے تو گھر میں ہی کچھ کر لے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اپنی نیچر اور فطرت کے قریب رہے تو یقین کرے کچھ ہوگا نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم فطرت اور نیچر کے قریب آ جائے، یقین کریں بیمار نہیں ہوگے، نہیں ہو سکتے. اور اگر ہو جائیں تو پھر یہ سب سے پہلے جو ہے نا ان کو ایک کچن ریمیڈی ہے یا ایک شفا خانہ کسی دور میں گھر میں ہوتا تھا، اس شفا خانے کا نام چینج کر کے کسی وقت باورچی خانہ ہوا، پھر وہ باورچی خانے سے کچن ہوا، پھر وہ کچن سے آج کل ریسٹورنٹ، اور وہ وہاں پہ تو اب آپ شیف آ چکے ہوئے ہیں نا. اب تو خواتین ہماری اٹھتی ہیں تو کہتی ہیں جناب لائیں ریسپی ڈھونڈیں، اور وہ ریسپیاں بن رہی ہوتی ہیں. اب کسی عورت کو کہیں نہ بنا کے دکھائے ذرا وہ پرانی والی ماؤں والی کوئی چیزیں ڈھونڈیں آج کسی عورت کو جو پنجیری بنانا جانتی ہو، لائیں کوئی عورت جو اس وقت اچار ڈالنا جانتی ہو. فطرت اور نیچر سے ہم بہت دور جا چکے ہیں. سو ایک ہی چیز ہے کہ ہمیں دیکھیں اگر ہم ایلوپیتھک سسٹم میں جاتے ہیں تو بگاڑ بگوڑ کے جب ڈاکٹر جواب دیتا ہے نا پھر کہتا ہے معجزہ ہی ہونا ہے ان کو جناب. تو پھر وہ معجزے کے لیے بھی ہمیں طب کی طرف ہی آنا ہے. تو میں کہتا ہوں کچھ بھی مسئلہ ہو جائے تو آپ طب ڈائریکٹ طب نیچر فطرت پہ، آپ کے ارد گرد میں طبیب موجود ہیں، آپ طبیب سے مشورہ کریں. اب تو آن لائن کئی ساری چیزیں ہیں، بہت سارے دنیا میں لوگ مجھے بیٹھے، میں دنیا میں کہیں بھی ہوں تو لوگ میرے ساتھ رابطہ کر لیتے ہیں اور وہ میرے سے بہت ساری چیزیں پوچھ لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں بتانے میں کوئی مسئلہ نہیں. جن چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ بندہ اتنی دور سے میرے پاس آنا چاہ رہا ہے اور اگر وہ اس کا حل اس کے پاس اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو میں اس کو کہتا ہوں یار تم فلاں فلاں چیزیں یوں کر کے گھر میں خود کرو، اس سے جو تمہارا مسئلہ حل ہو جانا ہے. تو ضرورت نہیں آنے کی. آپ اس کو بلائیں جو کرونک کنڈیشن میں، ٹھیک، جو بیمار اور بیماریوں کا مجموعہ بنا ہوا ہے، بیماریوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور بے شمار مطلب 10 15 20 دوائیاں روز کھا رہا ہے، ان کا علاج ہے. یہ چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں، یہ تو آپ اپنے قریب محلے میں علاقے میں طبیب، اصل پہ معاملے طبیب کا جو کردار تھا نا، جو اس کا تقدس تھا، وہ سارا پامال ہو چکا ہو. کہ وہ سستی یا مفت دوائی سے وہ کہتے ہیں علاج نہیں ہوتا نا، ہمیں شفا نہیں ملتی. جب تک وہ ہزاروں لاکھوں روپے نہ دیے جائیں تو لگتا ہے کہ علاج ٹھیک نہیں ہو رہا. تو پھر مل گئی شفا وہاں سے؟ ملی تو وہاں سے بھی نہیں. وہاں ہے ہی نہیں تو ملے گی کہاں سے؟ وہاں ہے ہی نہیں. اللہ نے شفا کہاں رکھی؟ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا نا کہ ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں ایسی چیزیں جن میں سراسر شفا ہے، اور ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرنگیوں کے طب میں. اور قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہود و نصارہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، نیور ایور. اور ہم ان کی دوائیوں پہ، وہ تو کیا کہتے ہیں نا، بہت سارے ملکوں میں بھی گیا ہوں، بیچز کے اوپر وہ تو موج مستی میں ہے، علاج ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے سافٹ ویئر وہاں پہ اپڈیٹ کرتے ہیں، اور ہمیں انہوں نے دوائیوں پہ لگایا ہوا ہے اور ہم ان کی دوائیاں کھا کر. سر انہوں نے آگے جنگ نہیں کرنی، انہوں نے آ کے جنگ نہیں کرنی. میں ابھی یہ جو ٹور پہ تھا تو میں فیملی کے ساتھ نا، میں نے کہا یار ہم بدر چلتے ہیں، بدر کے میدان کے مقام پہ چلتے ہیں. بدر میں گئے، وہاں مسجد ہے، وہاں نفل بھی پڑھے، اور اس کے بعد پھر میدان بدر میں تھوڑا سا میں وہ شرطے سے پوچھا اور تھوڑا سا گیا. میں ایک کلپ بھی وہاں پہ بنایا. فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی. اور وہاں میں نے کھڑے ہو کے کہا اس کلپ میں کہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 2 ارب ہو چکی ہے. 8 ارب ٹوٹل انسان ہے، 2 ارب مسلمان ہیں. میں نے کہا جی میں تو ان جیسا نہیں ہوں، نہ میرے میں کوئی ایسی کوئی ایک بھی چیز کوئی خوبی ان جیسی نہیں، لیکن 2 ارب مسلمان دنیا میں ہیں. ان 2 ارب میں ایک ان جیسا نہیں، لیکن باقی مجھے نکال کے جو 2 ارب ہیں اس میں سے مجھے صرف 313 چاہیے. آج بھی اگر 313 2 ارب میں ہم میں نہیں ہے نا تو پھر ہمیں سوچنا ہے، ورنہ 313 آپ اکٹھے کر لیں سر، آپ کر لیں تو دنیا آج بھی آپ کی خالی ہاتھ جو ہے نا فتح ہو جائے گی. آج بھی آپ فتح کر سکتے ہیں. اللہ آج بھی قرآن میں کہہ رہے
کہ نکلو اپنے گھروں سے، خواہ تم ہلکے ہو یا بھاری، جہاد کے لیے ہم تمہارے ساتھ 5000 فرشتے تعینات کر دیں گے. اور پھر اللہ فرماتا ہے وہ فتح اور نصرت تو تیرے رب دے ہاتھ چ ہے. بے شک بے شک. وہ کہتا ہے نہیں اتارے تھے، نہیں اتارے تھے فرشتے، آج بھی اتارتا ہے سر. ہم رب کے وہ نہیں رہے، ہم وہ بندے نہیں رہے. ہم 2 ارب مسلمانوں میں 313 کا متلاشی ہوں. جس دن 313 ہوں گے، اور وہ آج بھی ڈرتے ہیں 313 سے. ایسے ہی وہ 8 ارب صحیح اور ہم 2 ارب ہی صحیح، لیکن انہیں پتا ہے کہ اب ان میں 313 نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے. جزاک اللہ. اور یقیناً آپ نے جن لوگوں نے پوڈ کاسٹ دیکھا ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی بڑی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی، اور اگر کچھ رہ گیا ہے تو ہم دوبارہ ڈاکٹر صاحب کو زحمت دیں گے، مزید لوگوں کی غلط فہمیاں دور کریں گے. اور وہ ایک ٹیگ لائن آپ نے یاد رکھنی ہے، بیک ٹو نیچر. بیک ٹو نیچر میں جائیں گے تبھی آپ کے سارے مسائل کا حل ہے، اور مفت و مفت آپ کا کام ہو جائے گا. آپ کو اور کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.